أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کام، وہ روزی، وہ نوکری، وہ ذریعہ معاش جس میں خود جنات حصہ بن جاتے ہیں، تو وہاں سے برکت، وہاں سے روزی، وہاں سے لوگوں کو ایمپلائمنٹ، وہاں سے نسلوں کا رزق اللہ پاک باندھ دیتے ہیں، بند جاتا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ یہ وہ کام ہیں۔ اگر آپ لکڑی کا کام کریں، وڈ کا کام کریں، اگر آپ معمار ہیں لکڑی کے اور آپ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جنات اس میں آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور جوق در جوق آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بس نیت سچائی کی ہونی چاہیے، نیت اچھائی کی ہونی چاہیے اور نیک نیتی سے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث بھی ہدیہ کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، دو کام کرنے والے کبھی بے رزق اور دو کام کرنے والے کبھی بے برکت کا شکار نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک کپڑے کا کام کرنے والا اور نمبر دو لکڑی کا کام کرنے والا۔ دوسرا وہ کام جس میں جنات شامل ہوتے ہیں اور آپ کی ہیلپ کراتے ہیں، وہ ہے کپڑے کا کام۔ چاہے آپ لے کر سیل کریں، آپ کی بوتیک ہو، آپ کپڑے کے تاجر ہیں، آپ مال لا کر بیچتے ہیں، یہ وہ کام ہے جس میں غیب سے جنات آپ کی ہیلپ کراتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اس کی حدیث بھی ہدیہ کر دوں۔ اللہ نے اس کام میں اس لیے بھی برکت ایکسکلوسیولی ڈالی ہے، اسپیسیفکلی ڈالی ہے، اسپیشلی ڈالی ہے، کیونکہ سرکار نے کیا ہے نا یہ کام۔ حضرت بی بی خدیجہ ام المومنین، خویلد بن اسد، فاطمہ بنت زاہدہ، حضرت بی بی سیدہ خدیجہ کا شجرہ مبارک ہے نا۔ یہی کام تو حضرت سیدہ ام المومنین فرمایا کرتی تھی، جو سرکار نے آپ کی ہیلپ کی اور آپ کا کام وہاں سے اٹھ کر اللہ پاک نے کہاں پہنچا دیا کہ ملک شام تک تجارت ہونے لگی، اور یمن سے آپ مال لایا کرتے تھے اور لا کر پھر مدینے اور آؤٹ سکرٹس آف مدینہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹریڈ تو کریڈٹ ہے حضرت بی بی ام المومنین کا۔ ویسے ہی اسلام قرض دار ہے بی بی خدیجہ کا، انہی کی جوتیوں کا صدقہ کھاتا ہے یہ دین۔ تو دین کا تو بچہ بچہ بی بی سیدہ کے مال کا قرض دار ہے۔ تو کپڑے کا کام کرنے والے بھی کبھی بھی مقروض نہیں ہوتے، اگر مقروض ہو تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتے ہیں، یا کبھی بھی بے رزق نہیں ہوتے۔ ان کی برکت خاندان سے نسلوں تک چلتی ہے اور جاتی نہیں ہے۔ تیسرا کام ہے مٹھائی کا۔ سویٹس کا کام کرنے والے اتنی برکت پاتے ہیں کیونکہ جنات ان کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے کسٹمر خود جنات بن جاتے ہیں۔ خوشبو، عطر، عطریات کا کام کرنے والے بھی کبھی بھی نسل در نسل آپ کو ملیں گے۔ آپ ہندوستان میں لے لیں، پاکستان میں لے لیں، کہیں بھی چلے جائیں، مٹھائی کی دکان، ہاں جی وہ ہمارے دادا جی نے بنیاد رکھی تھی، آج ان کے پوتے بیٹھے ہیں۔ آپ جائیں گے لکڑی کا کام کرنے والے، ہمارے جی تایا جی کام کیا کرتے تھے، آج ان کی نسلیں کام کرتی ہیں۔ اچھا جی مٹھائی والے، وہ جی ہمارے جدوں نے بنیادیں رکھی تھی، اس کی آج ہم بیٹھے ہیں۔ خوشبو والے، وہ جی ہمارے پڑپوتے ہیں، ہم ان کے، اور ہمارے جد میں وہ فلاں بن فلاں بن فلاں والے کام کیا کرتے تھے، آج وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کو وہ سنائیں گے داستانیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کام ہے جس میں جنات شامل ہوتے ہیں، اور وہ ہے گوشت کا کام۔ گوشت کے کام میں بھی غیبی طور پر جنات گوشت کا کام کرنے والوں کی ہیلپ کراتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں ان کا رزق رکھا ہوا ہے۔ وہ جو گوشت کی ہڈیوں کے ریمینز ہیں نا، یہ ان کا کھانا ہے، اور جس جگہ بھی وہ کھانا کھانے آئے، عطر لینے آئے، مٹھائی لینے آئے، لکڑی لینے آئے، کپڑا خریدنے آئے، وہ اس جگہ کو نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس جگہ کی ترقی اور برکت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سو یہ وہ 5 کور کام ہیں کہ جو بھی کوئی اختیار کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائے گا، اور جنات اس کے کام میں شریک ہوں گے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور اس کی ریالٹی کی مثال دے دوں۔ آپ جو جدی پشتی یہ کام کرنے والے ہیں نا مٹھائی کے، مطلب ان کے پوتے بیٹھے ہیں تو ان سے جا کے سنیں۔ اگر کپڑے کے کام پر ان کی کوئی پشت والے بیٹھے ہیں اور ان کے جد نے وہ کام کیا تو ان سے پوچھئے گا۔ اسی طرح مٹھائی والے، اور اسی طرح عطریات والے، اور اسی طرح گوشت والے، ان سے پوچھیں گے نا آپ، تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دادا، ہمارے نانا بتایا کرتے تھے کہ ہمارے
پاس کچھ کسٹمرز آیا کرتے تھے جو ہم سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور کوئی 1-2 سال نہیں برسوں سے آتے رہے اور ہمیشہ نئے نوٹ دیتے تھے اور ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، مختصر حال احوال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے. وہ انسان نہیں تھے. یہ وہ حقیقتاً وہ مثال ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور آخر میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہدیہ کر کے الوداع کہوں گا کہ اللہ کرے امت کی اس نیکسٹ جنریشن کو ہمارے نبی اور اہل بیت سے اٹیچ ہونا باقی رہ جائے، تو انشاءاللہ انہیں دنیا کی گوگل بندیاں جو ہیں وہ ان کو متاثر نہ کر سکیں گی. سرکار نے فرمایا اللہ نے رزق کو اگر 10 حصے بنایا ہے، 10 پورشنز میں رکھا ہے، تو اس میں سے 9 پورشنز اللہ نے تجارت میں رکھا ہے، اور 1 پورشن وہ ہے جو آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. چارٹر اکاؤنٹنسی کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے امپلائی ہیں، کسی کے مزدور ہیں، آپ میسن ہیں، آپ ڈیولپر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ایک 1 پورشن ہے، اور 9 پورشنز اللہ نے رزق کو تجارت میں رکھا ہے. دیکھیے اللہ پاک انسان کو آزاد پیدا کیا ہے نا، وہ اس کو محکوم دیکھنا نہیں چاہتا. بندہ اپنی مجبوریوں سے، اپنی سستیوں سے خود محکوم ہوتا ہے، اور پھر خود ہی جا کر مجبور ہو کر کہتا ہے مالک آج بھی بھوکا ہوں. پرندوں کو دیکھیں، آزاد اڑتے ہیں، آزاد پیدا ہوتے ہیں اور آزادی سے مرتے ہیں. بابا عبداللہ شاہ فرماتا ہے نہ وہ بھوکے مردے ہیں نہ وہ بھوکے سوتے نہیں، انسان ہی بھوکا مرتا ہے اور انسان ہی شکوہ کرتا ہے. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. 1 رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ
देते हैं। یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.